نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. صدق الله العظيم. سورہ رعد کا 11واں رکوع ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے جو مرکزی اور بنیادی مضامین ہیں ان کی تفصیل ذکر کی. سب سے پہلا جو مضمون اس سورہ مبارکہ کا ہے وہ قرآن مقدس کی حقانیت، وحی الہی کا انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا جانا ہے. اور ہر دور میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے وحی کو، اپنے پیغام کو، اپنی سچی تعلیمات کو نوع انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا ہے. اور اس کے بعد اس وحی الہی کو انسانیت تک پہنچانے والے جو انبیاء ہوتے ہیں، اولو العزم لوگ ہوتے ہیں، ان کی صداقت اور سچائی اور ان پر اعتماد یہ بھی ضروری ہے. اور تیسری چیز یہ کہ دنیا میں انسان جو زندگی گزارتا ہے وہ یہ سمجھ کر نہ زندگی گزارے کہ وہاں بس یہی دنیا ہی ہے، یہ ختم ہو گئی، سلسلہ ختم ہو گیا. نہیں، یہ دنیا ایک دن اس میں ختم ہونا ہے اور ایک دن حساب کا دن شروع ہے. ابھی عمل، یقیناً کوئی بھی انسان کام اور عمل کرتا ہے تو اس کام کا حساب و کتاب کام ختم ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے، جس پر اس کو جزا و سزا ملتی ہے، یعنی اس کو مزدوری ملتی ہے. پورا دن جب ایک مزدور کام کر لیتا ہے تو کام مکمل ہونے پر اس کو مزدوری دی جاتی ہے. اسی طرح انسان مجموعی طور پر ایک عمل کر رہا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک جس کا دنیا میں آنا اللہ نے طے کر دیا ہے، جب ان سب کا عمل مکمل ہو جائے گا پھر ایک دن ہوگا یوم الحساب کا. انسانیت کا اب مجموعی طور پر حساب ہوگا. انفرادی طور پر تو اللہ دنیا میں بھی حساب لیتے رہتے ہیں اور پھر مرنے کے فوراً بعد قبر میں بھی انفرادی اعمال کا حساب ہو جائے گا. لیکن اجتماعی اعمال کا حساب قیامت کے دن ہوگا. اور اس کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میرے اعمال ایسے ہی رائے گاہ جائیں گے. مظلوم ہے تو اس پہ کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا. ظالم ہے تو اسے اپنے اس ظلم کا ضرور جواب دینا ہوگا، اس کی سزا کو. دنیا میں
ایسی طاقتیں اور قوتیں ہمیشہ رہی جنہوں نے بجائے وحی الہی اس سچے پیغام اور اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی اس ہدایت اور حق کو قبول کرنے کی بجائے باطل کو قبول کیا، شیطان کے راستے پر چلے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی اتباع کی بجائے الٹا ان کا تمسخر اڑایا، ان کا مذاق اڑایا، بھکتیاں کسی ان پر، ان کے بارے میں عجیب و غریب ان کو تانے دیے اور انبیاء کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے تصورات پیدا کیے گئے۔ قرآن نے ان کو یہاں ذکر کر کے مختلف صورتوں میں اور یہاں پر بھی ان کو ذکر کر کے اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً البتہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا استہزاء اور مذاق کیا گیا۔ دنیا میں سچائی اور ہدایت بالکل سیدھی سادھی ہوتی ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، پیچ و خم نہیں ہوتی، اور اس سچائی کو بیان کرنے والے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ بھی بالکل سیدھے سادھے سچے لوگ ہوتے ہیں، مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ مکار لوگ ان کی اہمیت و عظمت نہیں سمجھتے، الٹا ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا ہے پیغمبر آپ سے پہلے بھی انبیاء اور رسولوں کا جو ہم نے دنیا میں انسانی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے۔ ہم نے ان قوموں کو، ان افراد کو سمجھنے کے لیے مہلت دی کہ وہ اپنی احوال اور اعمال کو درست کر لیں اور اس طرح کی کرتوتوں سے باز آئیں، لیکن جب کوئی قوم نہیں سمجھی اور اسی طرح غلط روش اور رویے انہوں نے اختیار کیے رکھے تو پھر ہماری گرفت آئی، پھر ہم نے ان کو پکڑا اور پھر دیکھنا، تم نے تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ پھر ہماری سزا کیسی تھی۔ اس قوم کو اللہ نے تہس و نحس کر دیا، اس کو عذاب میں مبتلا کیا۔ پوری انسانیت کو تو اللہ ان کا حساب و کتاب قیامت کے دن ہوگا، لیکن انفرادی طور پر کسی ایک قوم کو اللہ نے دنیا میں سزا دی، کسی ایک فرد کو اللہ نے سزا دی، تو ایسا ہوتا ہے جب بھی کسی قوم نے اللہ کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا، ان کی سچائی سے انحراف کیا، تو پھر ہماری گرفت ان پر آئی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، بس ہم نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، اس مہلت سے فائدہ نہیں انہوں نے اٹھایا، تو ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر کیسی تھی ہماری سزا، ذرا غور کرو۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، انسان اللہ اپنے خالق کو بھی صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پاتا، حالانکہ اس کا خالق ہے، اس کا رب ہے، وہ اپنی صفات سے، اپنے افعال سے اس کے سامنے موجود ہے، لیکن اس ذات کو چھوڑ کر کئیوں کو شریک بنا لیتا ہے۔ کبھی کسی طاقت پر بھروسہ کر لیا، کبھی کسی کو اللہ کی برابری کا درجہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہوئی انسان کو سمجھا رہے ہیں، فرمایا کیا بھلا جو ذات نگہبان ہے ہر نفس پر اس کے اعمال کے ساتھ، ہر نفس جو بھی عمل کرتا ہے اچھا یا برا، اس کے عمل کے ساتھ اس کے اوپر نگہبانی کر رہی ہے۔ قائم اس کا معنی نگہبان کے لیے، قائم بمعنی علم کے لیے، جو جاننے والا ہے، لیکن یہاں زیادہ موضوع معنی قائم کی نگہبانی ہے، کہ جو ذات نگہبانی کر رہی ہے ہر نفس کی اس کے اعمال کے ساتھ، اسے دیکھ رہی ہے جو وہ عمل کر رہا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ایک شریک بنا رکھے ہیں۔ دوسری طاقتوں قوتوں پر بھروسہ ہے، اللہ کے برابر درجہ دے رکھا ہے، پتھروں کو اللہ کی برابری کا درجہ دے رکھا ہے، یا
اپنے جیسے انسانوں میں سے بعض انسانوں کو خدا بنا رکھا ہے؟ ان سموہوں، ان سے ذرا پوچھو تو صحیح، اچھا بتاؤ ان کے نام کیا ہیں جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، جن کی خدائی پر تمہیں بڑا اعتقاد اور یقین ہے؟ ہم تنبئونہ، یار یہ بات ہے کہ بما لا یعلم فی الارض، کہ تو اللہ تو جانتا ہی نہیں ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کا شریک ہے۔ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ اور طاقتوں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں انسان، جیسے کہ شرک کرنا یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اپنا قانون انسانیت کو دیا ہے اس کے قانون کو پس کچھ ڈال دے، کسی اور کے قانون کو اس کے مقابلے میں ترجیح دے، یہ بھی شرک ہے۔ جیسے بت پرستی ہے یہ شرک ہے، یا اسی طرح کسی اور طاقت اور بزرگ ہستی کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھنا یہ شرک ہے۔ اسی طرح قوانین انسانیت کے لیے دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، کسی اور طاقت کو دے دے، کسی اور کے قانون کے پیچھے چلنے لگ پڑے، یہ بھی شرک ہے۔ کیا اللہ کو تو معلوم نہیں ہے، وہ تو جانتے ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کا شریک ہے، تم نے اس کے شریک بنا رکھے ہیں، پھر اللہ کو کیا تم مانتے ہو؟ یہ اللہ کی ذات کی کیا حیثیت ہے کہ جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی شریک ہے؟ اس نے تو کوئی اپنا شریک بنایا ہی نہیں ہے، اگر ہے تو بتاؤ، اس کا نام بتاؤ۔ ہم تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، یا ایسے ہی ہم بظاہر من القول، ایسی فضول باتیں زبان سے نکالتے رہتے ہو جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ بل زین للذین کفروا مکرهم، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا ان کے دلوں میں مکر و فریب، جعل سازی، دھوکہ دہی، مفاد پرستی، خواہش پرستی، یہ گھسی پڑی۔ زین للذین کفروا مکرهم کا مکر و فریب ان کے لیے مزین کر دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے راستے سے رک گئے اور انسانیت کو روکا۔ وصدوا عن السبیل ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، جس کو اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے یاد رکھو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ومن یضلل اللہ، اور اللہ گمراہ کسے کرتا ہے؟ اسے ہی کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو جو اللہ کے قوانین کے خلاف جائے گا یقیناً وہ ہدایت سے معلوم ہوگا، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کو جو اللہ کے رسولوں کا بھی مذاق اڑائے، اللہ کی تعلیمات کا انکار کرے اور شرک میں مبتلا ہو جائے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی مشقت والا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کو اللہ کی گرفت سے کوئی بچانے والا نہیں۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، اور جو لوگ دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں، ظلم سے باز رہتے ہیں، عدل و انصاف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ نے انعام تیار کر رکھا ہے جنت کی صورت میں، اس کی مثال مثل الجنت التي وعد المتقون، وہ جنتیں، وہ باغات ایسے ہیں جو ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے اندر بہترین نہری نظام جاری و ساری ہے جو کبھی خشک ہونے والا نہیں۔ ایسی زمینیں جہاں پانی کی کثرت ہوتی ہے، پانی پر دستیاب رہتا ہے ہر وقت، وہ زمینیں بڑی سرسبز و شاداب ہوتی ہیں۔ تو جنت کی زمین وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گی، اکلھا دائما، اور اس کے پھل، اس کی کھانے کی چیزیں دائمی ہوں، عارضی اور وقتی نہیں ہوں گی، موسمی نہیں ہوں گی، بلکہ ہر موسم میں میسر ہوگی۔ وَظِلُّهَا، اور اسی طرح ان کے سائے ہیں، وہاں ایئر کنڈیشن قدرتی لگی ہوئی ہوں گی، ان کے سایوں کے اندر ایسی بہترین ٹھنڈک اور بہترین تازگی موجود ہوگی اور دائمی ہوگی۔ یہ کن کے لیے؟ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ انجام یا یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا۔
تقویٰ کی تشریح پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بیان کی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ 3 باتوں کا حکم کرتا ہے، 3 باتوں سے روکتا ہے۔ پہلی بات جس کا حکم کرتا ہے یأمر بالعدل، دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا، اور والاحسان دوسری بات حسن سلوک کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آنا دوسرے انسانوں کے ساتھ، وإیتاء ذی القربى، اور اسی طرح جو بھی قرابت والے ہیں خاندان کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، محلہ داری کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی جو قریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا درجہ بدرجہ، وإیتاء ذی القربى، ان 3 باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اور وینہی عن الفحشاء، وہ بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر، اور برائی کے کاموں سے منع کرتا ہے، اور اس طرح بغض، ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ تو جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا ان کے لیے کیا ہے؟ جنت، ان کے لیے بہترین اللہ نے انجام ان کا تیار کر رکھا ہے، بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار، اور جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا ان کے لیے جہنم سخت ترین سزا ہے، آگ کی صورت میں۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ۔ اب یہ جن لوگوں کی طرف ہم نے الکتاب، یہ مکمل ضابطہ حیات پر قانون نازل کیا ہے، وہ جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ انہیں بہترین ہدایت ملی، بہترین رہنمائی ملی، اللہ کا یہ بہترین کے قانون انہیں دیا گیا۔ لیکن کچھ جماعتیں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی تعلیمات کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں اور کچھ کو مانتے ہیں۔ ومن الاحزاب، اور کچھ جماعتیں ہیں کہ من ینکر بعضہ، اس کے کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ آج یہی حال مسلمان کا ہے، جو تو مطلب ہے اس کو مانتے ہیں، اور جو مطلب اور خواہشات کے خلاف ہوتا ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ میٹھا میٹھا حق حق، کڑوا کڑوا تو بلکہ اب تو حال یہ ہے کہ آپ کے سیاستدان بھی مطلب کی آیات، مطلب کی احادیث وہ لے کر بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور یہی حال اب نیچے تک قوم کا بن چکا ہے کہ مطلب کی بات تو دین کی لے لیں، لیکن جہاں اپنے نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، کہیں جان کو کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے، اللہ کے دین کی خاطر اس کو قبول کرنے اور برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا ومن الاحزاب، کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو من ینکر بعضہ، اس کے کچھ حصے کا انکار کرتی ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں صرف اللہ کی بندگی کروں، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤں۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف انسانیت کا انجام ہے، آخر کار اسی کی حضور انسانیت نے پہنچ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے ایک حکم اور قانون بنا کر عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ قرآن مقدس کے سب سے پہلے مخاطب کیونکہ اہل عرب تھے، اس لیے اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے عربی زبان میں یہ اپنی ہدایت نامہ نازل کیا ہے تاکہ انہیں اچھی طرح سمجھ آئے، اور پھر ان کو ذریعہ بنایا باقی انسانیت کو سمجھانے کا۔ تو ہم نے عربی زبان میں اس کو نازل کیا ہے۔ وَلَئِن اتَّبَعْتَ آبَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر فرض محال اے پیغمبر آپ کی جماعت، آپ کا کوئی فرد مسلمان ان ظالموں اور کافروں کی خواہشات کے پیچھے چلے گئے، باوجود اس کے کہ تمہارے پاس علم اور ہدایت آ چکی ہے، یہ سچی تعلیمات آ چکی ہیں، اس کے باوجود ان کے پیچھے چلو گے، تو فرمایا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو تمہیں اللہ کی گرفت سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی تمہارا ولی اور مددگار نہیں ہوگا، نہ تمہیں کوئی بچائے گا۔ آج مسلمان دنیا کی ظالم طاقتوں کے پیچھے چل رہے ہیں،
آج دنیا کے اندر کیا ہے؟ کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام وہ غالب مسلمان ملکوں پر، سیاست سامراجیوں کی ہے، معاشرت وہ ایسی قوموں کی ہے جو عقل و حیا و خرد سے بالکل ناواقف ہے۔ معاشرت ختم، قرآن کی معاشرت نہیں، قرآن کی سیاست نہیں، قرآن کی معیشت نہیں، وہ غیروں کی نقالی ہے۔ عبادات کچھ ٹوٹی پھوٹی کر لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے، کچھ کو مان لیا، کچھ کا انکار کر دیا۔ تو جو لوگ قرآن کہتے ہیں کہ دوسروں کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر، اللہ کی گرفت سے انہیں کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی ان کا والی اور مددگار نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کی گرفت سے بچانے والا۔ یہی نتیجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں مسلمان وہ پٹ رہا ہے، وہ زوال کا شکار ہے، وہ آج پستی میں مبتلا ہے۔ صرف وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنی اس نظریے، اپنی اس تعلیم، ہدایت، کامیابی کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے بھی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ آبَاءَهُمْ، اگر اے پیغمبر آپ بھی ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے نا، آپ بھی اے پیغمبر اگر آپ بھی ان کے پیچھے چلیں گے، بعد ما جاءک من العلم، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے سچا علم اور ہدایت آ چکا ہے، اس کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلیں گے تو ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تمہیں کوئی بھی اللہ کی گرفت سے پھر بچانے والا نہیں ہے، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ تو کیسے آج مسلمان زوال سے نکل سکتا ہے؟ اس کا وہی طریقہ ہے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت نے اختیار کیا کہ اللہ کی اس کتاب کو، ہدایت کو، اس رہنمائی کو مضبوطی سے پکڑیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس کی سمجھ اور توفیق نصیب